الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حج کا تذکرہ کیا اور حجاج کے حالات کو بیان کیا، ان کو اللہ رب العزت نے ان کو مناسک بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی صرف دنیا مانگنا اور دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لینا، مطمع نظر بنا لینا کہ بھئی دنیا ہی اللہ ہماری بہتر کر دے، دنیا ہی ہماری اچھی کر دے، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کہتے ہیں ناظرین کس کو؟ نیکی کو، اچھائی کو، خیر کو۔ آخرت کی اگر میں کہوں کہ آخرت کی کرنسی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آیا، ایک حسنہ لے کے آیا، حسنہ حسن سے اچھا اعمال، خیر کا کام، تو وہ کہتے ہیں اللہ تو ہماری دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ اب اس میں لوگوں نے، علماء نے، مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد کیا ہے کہ بھئی دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کیا ہے؟ ہماری دنیا کو بہتر کر دے، ہمیں نیکیاں عطا فرما، ہمیں دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بھلائی عطا فرما۔ اور یہاں پہ علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک نیک صالح خاتون سے ہمارا رشتہ کرا، ہمارا نکاح کروا۔ اگر جانبین سے ہو تو ایک عورت جب یہ دعا مانگتی ہے تو وہ یہ مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتی ہے، دعا مانگتی ہے کہ اللہ تو مجھے ایک نیک صالح اور اچھا ایک شوہر عطا فرما۔ اسی طریقے سے شوہر جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک مرد جب مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے ایک نیک صالح بیوی عطا فرما، تو حسنہ ہر خیر کو، ہر بھلائی کو شامل ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، یا ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو اللہ فرماتے ہیں کیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے جو کام کیے ہیں، جو کسب کیا ہے، ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ یعنی دعا تو مانگ لیں لیکن معاملات کس کے اوپر ہوں گے؟ معاملات تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو پھر آپ نے دیکھیں نا، اگر آپ نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، خیر کے کام کیے ہوں گے، تو پھر ہی تو آپ کو آخرت کے اندر اس کا حصہ ملے گا نا۔ جبھی تو آخرت کے اندر آپ کو جو ہے بھلائی ملے گی، جبھی تو آپ کی آخرت اچھی ہوگی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے میں جلدی حساب لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، اور جلد جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عام فہم انداز کے اندر مانگنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اس لیے
حجاج کو حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بھی یاد نہ ہو، دعا یاد نہ ہو، تو صرف یہی دعا مانگتا رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور اپنا اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر دیا، اور دین اور دنیا کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کر رہے ہیں۔ تو اس سے جامع دعا کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ تو اب دیکھیں، اس سے بات پتہ چلی کہ دنیا جو ہے وہ آخرت سے پہلے ہے، اور آخرت کا جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک جو سسٹم رکھا ہے، کامیابی اور ناکامی کا جو مدار رکھا ہے، وہ دنیا کے اوپر رکھا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو آج آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ دیکھیں نا، کوئی انسان اگر پھول بوتا ہے تو وہ تو پھول ہی کاٹتا ہے نا، کانٹے بوئے گا تو کانٹے ہی کاٹے گا۔ ایک انسان جو ہے بیج ڈالے جو ہے وہ گندم کے، اور دعا کرے کہ اللہ تو مجھے گنا عطا کر دے، تو ایسا ہو سکے گا؟ چاول عطا کر دے، چاول نہیں ملے گا، جو بویا وہی کاٹنا پڑے گا۔ تو لہذا دنیا کے اندر آپ نے کھیتی باڑی کرنی ہے، بونا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا، اور مسلمان کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو، مسلمان جو ہے وہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی دنیا جو ہے، ہاں اس اعتبار سے کہ ایک شخص ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرے۔ اچھا، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ دنیا تو اس عالم کو کہتے ہیں نا۔ اس عالم کے اندر یہ چاند، سورج، ستارے، اور یہ زمین، سمندر، ہوائیں، فضائیں، حجر، شجر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پورا عالم ہے نا۔ اور اس عالم کا ایک باشندہ جس کے لیے اس عالم کو بنایا گیا، وہ انسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کے اندر انسان کو بھیجا۔ اب جب انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ اس کی ضرورتیں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس کی جسم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ بھئی خوراک ہونی چاہیے، غذا ہونی چاہیے۔ خوراک ہو، غذا ہو۔ تو جب خوراک ہوگی، غذا ہوگی، تو کیا ہے کہ وہ انسان کو اس بات کے لیے کہ بھئی اب جسم کو اگر صحت مند رکھنا ہے، توانا رکھنا ہے، بیماریوں سے بچانا ہے، کمزور ہونے سے بچانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ خوراک کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی کہ بھئی آپ کھاؤ، پیو، پانی، اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے اندر حیات رکھ دی۔ تو لہذا اب یہ، اور پھر اسی طرح سے انسان کا لباس ہے، پھر انسان کو رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، پھر اسی طریقے سے وہ شادی کرے گا، اس کے لیے اس کو ایک مرد کی، ایک عورت کی ضرورت ہوگی، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر پورا ایک نظام چلانے کے لیے اس کو محنت کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو یہ سارے کام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا کر دیے؟ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ جب تک وہ یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گا، وہ اپنی محنت نہیں کرے گا، تو وہ یہ سب چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہم مسلمان دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا کو تو بہتر کر دے۔ تو کیا ہم دنیا کے اندر جس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیا وہ اصول ہم اپناتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ جو نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیا ہم نے اس نظام کو اپنایا؟ ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بہتر ہو۔ دنیا بہتر کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی جد و جہد کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی ترتیب بنائی ہے، کوئی نظم مقرر کیا ہے؟ تو لہذا ناظرین، ہو کیا رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر؟ آپ دیکھیں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، اور وہ ممالک آپ کو دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ وہ اس دنیا کی جو خوشحالی ہے، اس کی دوڑ کے اندر وہ آگے ہیں، وہ زیادہ ہمیں سکسیسفل نظر آتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر ممالک جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ غیر مسلم ممالک ہیں، اور وہ ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف ہمیں جو مسلمان ممالک ہیں، ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ بدحالی ہے، وہاں قحط ہے، وہاں خشک سالی ہے، وہاں بھوک ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے۔ تو اب کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے
دنیا کے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی ہے کہ بھئی یورپ کے لوگوں کو زیادہ وسائل دیے ہیں تو افریقہ کے لوگوں کو کم وسائل دیے. ایسا نہیں کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جاپان کے لوگوں کے لیے سورج کو زیادہ ٹائم دے دیا کہ بھئی تو نے زیادہ وہاں پہ نکلنا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے پیداوار زیادہ لگانی ہے. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے قدرتی وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام کو وافر مقدار میں دیے. کسی کو اگر زمین ایسی دی ہے جو بڑی زرخیز ہے تو کسی کو سمندر دے دیے جن کے اندر تیل ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ دیے ہیں تو جہاں پہ بڑے بڑے گلیشیئر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ریگستان دے دیے جہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے صحرا ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معدنیات رکھ دی ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو، ہر علاقے اور ہر خطے کے لوگوں کو انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل ہیں وہ مہیا کیے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے محنت کو لگا دیا. دیکھیں جو محنت ہے یہ بنیادی چیز ہے، محنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو، آپ کتنے ہی اچھے انجینئر ہیں، آپ کتنے ہی اچھے بلڈر ہیں، لیکن آپ محنت ہی نہیں کرتے. اچھا، اب محنت کا تعلق کس سے ہے؟ محنت کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے کہ جسمانی محنت کرنی ہے آپ نے، کہ آپ جو ہے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی مشقت کے لیے مقرر کر دیا، بعض لوگوں کی دماغی مشقت ہوتی ہے، وہ ان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیادہ دماغی کام کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک شخص ہے وہ بہت بڑے آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن آفس میں، اور وہ محنت نہیں کر رہا، تو وہ جسمانی محنت نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری لگا رہا ہے. دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ مزدوری ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں مزدور بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ انجینئر بھی ہیں، وہاں پہ ڈرائیور بھی ہیں، وہاں پہ سب ہیں. اب مزدور کی تنخواہ کم ہے، ڈرائیور کی اس سے زیادہ ہے، اور ٹیکنیکل اسٹاف کی اس سے زیادہ ہے. جو انجینئر ہے وہ آتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتا ہے، اور 2 گھنٹہ رہنے کے بعد اس کی تنخواہ ان سب سے زیادہ ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو ہنر ہے، جو مہارت ہے، وہ ایک جو مزدور ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو لہذا اس لیے اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اس کی اجرت زیادہ ہے. تو محنت ہر سطح کی ہے. اس نے دماغ کے اوپر محنت کی اور آپ جسمانی محنت کر رہے ہیں. تو لہذا ناظرین، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے تحت جو شخص محنت کرے گا ہم اس کے لیے جو ہے راستوں کو کھول دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اب جن قوموں نے محنت کی، جن قوموں نے جو ہے وہ اس نے انتظام کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اپنی چیزوں کو ترتیب دیا اور اپنے وسائل کو جو ہے وہ صحیح جگہ پر انویسٹ کیا، آج آپ دیکھیں کہ وہ قومیں جو ہے وہ ترقی کر چکی ہیں اور وہ دنیا کو رول کر رہی ہیں. اور ہمارے ہاں ابھی تک دیکھیں ہم اس چیز کو طے نہیں کر سکے کہ ہم نے سورج کی روشنی کو کتنا استعمال کرنا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں مثال کے طور پہ دیکھیں ہمارے ہاں سورج زیادہ، جیسے انگلینڈ کے اندر تو ان دنوں میں سورج نکلتا ہے نا، وہ بھی آج نکلا ہے، 2 دن نکلے گا، پھر بادل ہیں، پھر بارش ہے. تو اکثر تو دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے اور گرم ممالک میں دن بڑے ہوتے ہیں اور ایک نارمل دن ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ سورج طلوع ہو گیا صبح 7 بجے. اب صبح 7 بجے سورج طلوع ہو گیا ہے. ہمارے ہاں دکانیں، کاروبار جو شروع ہوتا ہے وہ دوپہر کو 1 بجے، 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں. 1 بجے جو ہے جو لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس لنچ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ دکانیں کھل رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ پہ تجارت شروع ہی 1 بجے ہوگی تو اس تجارت میں برکت ہو سکتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار، بڑے تاجر ہیں، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی تجارت کے اندر کامیابی جو ہے اس کا ایک اصول بتا دیں. انہوں نے کہا 2 اصول ہیں. ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے
کہ میں صبح کے وقت میں کام کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا ان فی السحور برکہ، سحری کے وقت کے اندر، صبح کے وقت کے اندر برکت ہے۔ تو لہذا میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں اس وقت برکت کو تلاش کرتا ہوں۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کا رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ان کو خیر و برکت کی دعائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ 7 سے 12 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 گھنٹے آپ نے روشنی کے ضائع کر دیے، اور اب آپ 12 بجے آتے ہیں، 1 بجے دکانیں کھولتے ہیں، اور پھر رات کو 11 بجے تک، 12 بجے تک مارکیٹیں کھلتی ہیں، مغرب ہو گئی 7 بجے، تو 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو 5 گھنٹے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کے دیے تھے، آپ نے ان کو ضائع کیا، اور وہ 5 گھنٹے آپ پھر لائٹیں جلاتے ہیں مارکیٹوں میں، اور جو ہے وہ بجلی خرچ ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب سیدھی سی بات ہے، نہ تاجروں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی ہم نے کس طریقے سے اپنی بچت کرنی۔ دیکھیں جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی کس طرح سے ہم نے بچت کرنی ہے، اپنے وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہے، جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ اب سمپل سی بات ہے، وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ آکسفورڈ اسٹریٹ دنیا کی سب سے بڑی شاپنگ اسٹریٹ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ملینز اور بلین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ بھی شام کو 6 بجے بند ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، تو ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہو، پھر وہ تاجر کہتا ہے جی کسٹمر نہیں آتا۔ بھائی کسٹمر کیسے آئے گا جب آپ دکان کا ایک ٹائم بنا دیں اور بس اس ٹائم پہ کھولیں، اس ٹائم پہ بند کریں؟ کیوں نہیں؟ کسٹمر جس نے جو چیز لینی ہے وہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں شادیوں کا یہ حال ہے کہ رات کو 12 بجے 11 بجے تو جو ہے وہ بارات نکلتی ہے، پہنچتی ہے، اور لاکھوں روپیہ، 15 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں کے اوپر، ڈیکوریشن کے اوپر، اور اس کے اندر صرف کتنی دیر کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں بھائی کس نے آپ کو کہا آپ جو ہے وہ شادی کو شروع کریں 8 بجے شروع کریں، 8 بجے گیسٹ آ جائیں، 9 بجے آپ کھانا کھلائیں، اور 10 بجے آپ فارغ ہو جائیں؟ تو 7 سے لے کے 10 بجے تک 3 گھنٹے بہت ہیں، تو لہذا اور اپنا آرام سے جو ہے وہ گھر جائیں، اور کھانا بھی جلدی کھا لیا، اور کتنی زیادہ جو ہے وہ بیماریوں سے نجات مل جائے گی یہ جو لیٹ کھانا کھانا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے ناظرین؟ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ پلاننگ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے حسن انتظام کے ساتھ، اس کا تعلق ہے بیٹھ کر سوچیں کہ بھئی کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے، امانت داری، دیانت داری، چور بازاری سے بچنا ہے، جو جس کی ذمہ داری ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آپ جو ہے وہ کچرا، اور دکاندار جو ہے وہ سارا کچرا رات کو جب دکانیں صاف کرتے ہیں سارا کچرا جو ہے وہ اپنی دکانوں کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور صبح آ کے کہتے ہیں اوہ مارکیٹ گندی ہے، اب وہ مارکیٹ میں گند کے انبار ہیں، اور پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر تک صاف نہیں کر سکتے، گھر کے سامنے کا حصہ صاف نہیں کر سکتے، اپنی دکان کے سامنے کا حصہ صاف نہیں کر سکتے، ہم اپنی مسجدوں کو صاف نہیں کر سکتے، مسجدوں کے باتھ روموں کو صاف نہیں کر سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، اور جی ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم ہی دنیا کے اندر جو ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کرے پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، پھر خاندان، پھر معاشرہ، اس طرح سے جو ہے ترتیب اللہ نے جو بنائی ہے۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو ناظرین میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو احسان ہے نا، لفظ احسان،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرو تم اس کو ایکسیلنٹ وے میں کرو. ایکسیلنٹ وے کا مطلب کیا؟ کہ اچھے طریقے سے، حسن ترتیب کے ساتھ، حسن انتظام کے ساتھ، اور اس کو مکمل کرو. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی چوری نہ کرو. اب دیکھیں یہ بنیادی چیزیں ہیں. کسی بھی قوم کو جب کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، جب وہ کھڑی ہوتی ہے، چلے میں قوموں کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے ہم اپنے فرد کی بات کریں نا. کہتے ہیں فرد واحد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. تو فرد واحد جو ہوتا ہے نا، اصل تو وہ ہے جو فرد کے ملنے سے افراد بنتے ہیں، افراد سے پھر قومیں بنتی ہیں، قوموں سے پھر ملت بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جو ہر فرد ہے، جب فرد کو ہی تو ٹھیک ہونا ہے. لیکن دنیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے نا، اور انسان بھی وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے ہیں. کوئی خاص انسان تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایک مخلوق جو حکمران ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں یہ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے. وہ بھی میری طرح آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں. یہ دوسری جو مخلوق ہیں، یہ دوسری جو قومیں ہیں، یہ بھی میری طرح آپ کی طرح انسان ہیں. بھائی چاہے وہ یورپ کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، جن کی اسکن سفید ہے، جن کی سیاہ ہے، جن کی گندمی ہے، وہ سب انسان ہیں. ہم سب انسان ہیں. ہم سب کے جسم کے اندر اگر دیکھا جائے تو سارے ایک جیسے ہی ہیں. سب کے جسم کو جب ہاتھ پہ پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے تو خون ہی نکلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ انسان ہے، ہم کوئی الگ انسان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوسری قوموں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو پکڑ لیا ہے اور اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے لیکن ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ابھی تک یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں انہی کو سمجھ نہیں پائے. سب سے پہلے دیکھیں کوئی ایک شخص ہے، اس کی تربیت کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیادی چیز جو ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے، کہ اس کو آپ تعلیم دیں. اب جب آپ اس کو تعلیم دیں گے تو تعلیم سے کیا ہے؟ انسان کے اندر شعور آتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر ایک روشنی کو، علم کہتے ہیں نا، علم ایک نور ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. علم جو ہے وہ اللہ کے انوارات میں سے ایک نور ہے. علم ایک روشنی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں جی؟ علم دینا شروع کرتے ہیں، تربیت کرنا شروع کرتے ہیں. پرورش نہیں، پرورش ایک الگ چیز ہے. تربیت، پرورش تو سب کرتے ہیں، ساری مخلوق کرتی ہیں. ہر جانور بھی اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. تربیت اور پرورش میں فرق ہے. تربیت کیا ہے؟ کہ بھئی آپ بچے کی جیسے اچھی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کے علم کا، اس کی تربیت کا بھی خیال کریں، اس کے علم کا، ایجوکیشن کا. اب ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن کے اندر جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو. لکھنا پڑھنا آتا ہو، اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے دینی تعلیم بنیادی چیز ہے کہ اس کی تعلیم، دینی تعلیم بھی اس کو دی جائے. اس کو جو ہے وہ قرآن پڑھنا آتا ہو، قرآن کو اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہو، پھر قرآن کو سمجھنا آتا ہو، پھر اس کے پاس بنیادی جو نالج ہے، ایجوکیشن ہے، دین کا علم ہے، وہ اس کے پاس ہو. تو پھر اس کے بعد یہ اب آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں. پھر اس بچے کے مزاج کو آپ دیکھتے ہیں اور اس مزاج کے مطابق اس بچے کو پھر آپ اس کا کہتے ہیں کہ بھئی تم نے جو پروفیشن اختیار کرنا ہے دنیا کے اندر، کوئی کام تو کرنا ہے نا. کسی نے دکان کھولنی ہے، کسی نے تجارت کرنی ہے، کسی نے روزگار کے لیے نوکری کرنی ہے، کسی نے جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنی ہے. کچھ کام تو کرنا ہے نا بھئی آپ نے. تو پھر اس کے حساب سے پھر آپ اس کی مزاج کے حساب سے، اس کی دماغی صلاحیت کے اعتبار سے. اب یہ بیسکلی کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے والدین کا. اب والدین جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پر نہیں اپنا رہے. ہم بچوں پہ تو بعد میں آئیں گے، بچوں سے پہلے تو ان کے والدین ہیں. کیا والدین کو پتہ ہے کہ بھئی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کس طریقے سے جو ہے ہر شخص جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے بڑے گھر میں رہنے کا. ہر شخص اچھی گاڑی کا خواب دیکھتا ہے. ہر شخص، اور کوئی برائی نہیں ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی کہ بھئی آپ بالکل آپ بڑا گھر ہو، گاڑی اچھی ہو، سواری اچھی ہو، آپ کے پاس جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، آپ کا کاروبار ہو، آپ خوشحال ہو، کوئی بری بات نہیں ہے. اب آپ خواب دیکھنے سے تو صرف ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ خواب ہی دیکھتے رہے. اس کے لیے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ جستجو کرنی ہوگی. اب وہ ہمارا ایک عزیز ہے
ابھی ویکینڈ میں اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا یار میں وہ کیب چلاتا ہے اور اس کی کیب بھی کوئی لگژری گاڑی چلاتا ہے وہ، تو مجھے کہنے لگا کہ جتنے بھی میرے کسٹمرز ہیں، کلائنٹ ہیں، ان میں ایک جو مذہب والے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، اور وہ ان میں وہ بہت خوشحال لوگ ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ ملینر ہے اور فلانا ہے ڈمکا ہے، اور کہتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے مجھے خوشحال نظر نہیں آتے، اگرچہ یہاں پر جو ہے وہ وسائل تو سب کے لیے یکساں ہے نا، کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے، بھئی آپ بھی کام کریں وہ بھی کام کرے، جو محنت کرے، جو اپنے عقل کو استعمال کرے، جس کے پاس نئے آئیڈیاز ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کوشش نہیں کرتا، لیکن ساری رات خواب دیکھتے رہیں اور سارے دن آپ سوتے رہیں تو کیا آپ کو ان خوابوں کی تعبیر ملے گی؟ اب ایک آدمی ہے، اب وہ پلان ہی نہیں کر رہا اور وہ اس طرح سے اس کے اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، تجارت ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کے اندر برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج مسلمان جو ہے وہ تجارت نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے تجارت کے اندر ہیڈک ہے، تجارت جو ہے وہ اسٹریس ہے، تجارت کو وہ ڈپریشن سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر آدمی جو ہے وہ ہر وقت تناؤ کا شکار رہتا ہے، تجارت سے جو ہے وہ مسلمان دور بھاگ رہا ہے۔ حالانکہ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے، صحابہ جو تھے سارے کے سارے تاجر تھے، تو آج جو ہے وہ کیوں ہم تجارت سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ہم سہولت پسند ہو چکے ہیں، ہم آرام طلب ہو چکے ہیں، آرام پسند ہو چکے ہیں، ہم سست ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں نا، اگر آپ اسٹریس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کمزور آدمی ہیں۔ اگر آپ جسمانی طور پر محنت مشقت کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ جاب تو کرتے ہیں 1500 پاؤنڈ کی، اب 1500 پاؤنڈ کی جاب میں 9 to 5 آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے آپ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ جو ہے وہ اب نوکری بھی بس آپ ایک نوکری ہے اسی کے اوپر آپ جو ہے وہ اتکا کر کے بیٹھے ہوئے، تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں تو اس سے مسائل حل ہونے والے ہیں؟ اس سے تو مسائل نہیں حل ہونے والے۔ اس کے لیے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، تھوڑا سا سرمایہ جمع کر کے آپ کو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اور محنت کر کے جب آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایکچولی میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی قرآن پاک کی آیت کے بارے میں۔ اچھا وہ آپ تھوڑا سا ٹی وی کی آواز ذرا وہ کم کریں نا۔ میرے ٹی وی کی آواز نہیں ہو رہی ہے، آپ کی سائڈ پہ چل رہا ہے۔ آج چلے ہمارا ہی قصور ہے شاید، وہ ٹھیک کر لیتے ہیں ابھی۔ آپ بتائیں جی، پوچھیں۔ دراصل وہ آیت ہے نا، ایک تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ربی انی مغلوب فانتصر، میں ان دونوں کو ملا کے پڑھ سکتی ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا دیکھیں، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے اس پروگرام کے شروع میں نے دعا مانگی، حضور نے فرمایا کہ بڑی جامع معنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا جو ہے وہ بڑی جامع معنی دعا ہے۔ جب انسان لیکن دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگ رہا ہے، آخرت میں بھی مانگ رہا ہے، اسی طریقے سے جب آپ جو بات کر رہی ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر میرے خیال میں 10 ہے، تو اس حوالے سے یہ آیت اس میں کیا ہے کہ میں یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں۔ مغلوب سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز مجھ پہ غالب آ چکی ہے اور میں بالکل مجبور ہو چکا ہوں، بالکل اس وقت جو ہے وہ بے سر و سامانی کی حالت کے اندر ہوں، تو اے اللہ تو میری مدد اور نصرت فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت کے اندر جب انسان کو کسی قسم کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی آپ کو امید کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، بالکل آپ مایوس ہو چکے ہوں، تو اس وقت کے اندر یہ ہے کہ بالکل آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ تو باقی رہ گئی اسماء الحسنہ، جو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان کو قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ،
کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارو، تو اور تمام کے تمام خوبصورت نام تو اللہ ہی کے ہیں۔ اب دیکھیں جب ایک انسان اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، مثال کے طور پہ یا رزاق کہہ کے، یا رزاقو، تو اب جب اس نے یا رزاق کہا تو رزاق کا مطلب کیا ہے؟ رزاق کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اور تو اب جب اللہ رزاق ہے تو آپ جب اس سے کہتے ہیں نا یا رزاق، تو اللہ کی اس صفت کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ کی صفت رزاقیت جو ہے وہ حرکت میں آ کے آپ کے رزق کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے یا غفار، تو اب جب غفار کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، تو اب جب وہ پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت جوش میں آتی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی پکار سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کیا، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یا اللہ یا رحمان یا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو اسماء الحسنہ کے اندر اسم آدم ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم، اور یا اللہ یا رحمان، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں۔ تو بالکل آپ ان ناموں کے ساتھ پکار کے دعا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بیبی کی ایزی ڈلیوری کے لیے اور نارمل بیبی ہونے کے لیے کوئی اگر آپ کے پاس دعا ہو یا وظیفہ وغیرہ ہو تو ضرور میں بتاتا ہوں، پلیز مجھے بتا دیں۔ بالکل بتاتا ہوں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی۔ اچھا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوشی عطا فرمائے اور جب پیگننسی شروع ہو تو اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دوران جو ہے وہ جو خاتون پیگننٹ ہوئی ہیں وہ اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کے گھر والے، اور سب سے پہلے ان کا شوہر، ان کا جو شوہر محترم ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور اس کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھے اور ذہنی صحت کا بھی خیال رکھے، اور کوشش کرے کہ بھائی اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور مینٹلی کوئی اسٹریس نہ دیا جائے۔ اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہوتا ہے نا ذہنی تناؤ، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کا افیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر، اس بچے کے اوپر۔ تو گھر کے ماحول کو اچھا رکھا جائے، اور ساس سسر اور جو ارد گرد کے رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس بچی کا خیال رکھا جائے۔ اور اچھا اب یہ تو ان سب نے یہ کام کرنا ہے، اب اس بچی نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے سب سے پہلے تو بھائی دیکھیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی نعمت عطا فرما رہے ہیں، نعمت اولاد کی نعمت۔ یہ جو واحد نعمت ہے جو انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی، انبیاء نے اس نعمت کو اللہ سے مانگا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب بھی کسی نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اس نعمت کی اللہ حفاظت شروع کر دیتے ہیں، وہ نعمت جو ہے وہ قابل قدر ہو جاتی ہے۔ تو جب خاتون کوئی پیگننٹ ہو تو میاں بیوی کو دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے اندر ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاتون کو جو ہے پیگننسی کے دوران اچھی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، جتنا اچھا وہ کھانا کھائے گی، جتنے یہ جو جنک فوڈ ہے اور جو ایسے جو بازاری کھانے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھا کھانا کھائے، اچھی چیزیں کھائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور جو بچہ ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اس کی بھی دماغی صحت بہتر ہوگی۔ تو لہذا ویجیٹیبلز کا استعمال ہو، فروٹ کا استعمال ہو، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو نہیں پتہ، وہ پیگننسی میں بھی کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ڈرنکیں پی رہی ہوتی ہیں، جنک فوڈ کھا رہی ہوتی ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور غلط
ہر غلط چیز سے بچنا چاہیے، اسموکنگ سے بچنا چاہیے، اور جو شیشہ پیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، اور کوئی آپ کو غلط قسم کا ایڈکشن ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چائے کافی سے زیادہ چائے کافی کا استعمال نہ کریں، ہاں گرین ٹی پئیں، دودھ پئیں، تو لہذا یہ سب چیزیں بھی ہیں، اور وظیفہ بھی ہے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، واک بھی کریں۔ اب دعا کیا ہے کہ بھئی دیکھیں، دعا یہ ہے کہ پہلے تو 3 نام ہیں اللہ رب العزت کے، یا خالق ہو، یا باری ہو، یا مصور ہو، ان 3 ناموں کو روزانہ 313 دفعہ پڑھا۔ اور ان 3 ناموں کے اندر کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یا خالقوں کا مطلب کیا ہے کہ اے پیدا کرنے والے، اے تخلیق کرنے والے۔ اب دیکھیں نا، تخلیق کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ جب کہتے ہیں نا یا خالق، تو آپ کیا کہ اللہ تو خالق ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور تو ہی اب میرے بچے کو بھی وجود عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ پھر یا خالق یا باری، باری کہتے ہیں جو وجود عطا فرماتا ہے، عدم سے وجود عطا فرماتا ہے، جو پرورش کرتا ہے اور اچھے طور پہ کرتا ہے۔ اور یا مصور، تصویر بنانے والے، اور اس کائنات کی تصویر کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ مصور ہے۔ تو هو اللہ الذی هو الخالق الباری المصور، کہ وہ خالق ہے، باری ہے، اور وہ مصور ہے۔ اور تو نے میری یہ صورت کو بنایا، اتنا خوبصورت مجھے انسان بنایا، تو اے اللہ تو میرے بچے کو بھی جو ہے اس کو بھی اس کی ظاہری صورت کو بھی اچھا بنا، اس کی باطنی صورت کو بھی، فطرت کو بھی اچھا بنا۔ تو لہذا اس دعا کو کرنا، اور سورہ کوثر کا پڑھنا۔ سورہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کا پڑھنا۔ اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جیسے جیسے پیگننسی کے دن قریب آئیں تو واک کریں، اور تھوڑا سا ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس درخت کو ہلاؤ، اور اس سے جو رطباً جنیہ، جو کھجوریں ہیں، جو رطب، آدھی پکی ہوئی آدھی کچی، وہ رطب جو ہے وہ کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے خاتون کو طاقت ملتی ہے، زچہ اور بچہ، یعنی بچے کو اور بچے کی ماں کو، دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے ایک وظیفہ شروع کیا تھا، تو وہ جس مقصد کے لیے میں نے شروع کیا تھا وہ تو مقصد پورا ہو گیا ماشاءاللہ، تو کیا میں وظیفہ بند کر دوں پڑھنا یا پڑھتی رہوں؟ نہیں، وہ تو بس صحیح ہے، وہ مقصد پورا ہو گیا اور وظیفہ بھی پورا، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن بس ٹھیک ہے، جب ایک چیز پوری ہوگی تو اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی مفتی صاحب، میرے 3 کویشچن ہیں۔ ایک تو کویشچن یہ ہے کہ جو درود تنجینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے، پڑھنا چاہیے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ دوسرا جی مفتی صاحب میرا کویشچن ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہو باوضو ہو کے انشاءاللہ، تو جوتے جو اگر کوئی مساق کے طور پہن کے پڑھتا ہے وہ ایسا پڑھنا کیسے ہے؟ اور تیسرا مفتی صاحب، اب میں کافی سنتا رہتا ہوں آگے پیچھے چینلوں میں بھی اور دوسرے بندوں سے بھی کہ فلاں مردوں کی طرف سے قربانی بہت میں سن رہا ہوں، تو یہ کیسا مردوں کی طرف سے قربانی ضروری ہے یا ویسے سالس واقع کے لیے گڈ ڈان کے لیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ جواب دے لوں؟ اچھا، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ میرا کوشچن ہے، وائٹ ونیگر حلال ہوتا ہے؟ کیا؟ وائٹ ونیگر۔ وائٹ ونیگر، ٹھیک ہے، تو چلیں میں بتاتا ہوں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ جی مفتی صاحب، ایک ربنا آتینا فی الدنیا میں تو یہ پڑھتا ہوں پہلے، لیکن ایک اور آئے تھے عالم یہاں پر، انہوں نے بولا کہ ربنا آتینا
آتے نہ پڑھنا چاہیے، بہت گناہ ہے آتے نہ نہیں پڑھنا، لیکن میں تو پہلے ساری زندگی آتے نہ پھر دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ پڑھتا رہا ہوں، تو کیا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. میں قاری صاحب سے بات کرنا چاہتی جی جی بالکل کریں. ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب بول رہے ہیں ہم؟ جی جی میں بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، بات کریں آپ. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں تو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی مل نہیں رہا. آپ دعا کوئی بتائیں. چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، اللہ اپنا کرم کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. مقصد صاحب کی مبارک ہو، جن مینے مبارک ہو. شکریہ. میں دعا سے کرنی میری بھانجے کی نا کل فوت ہو گئی. آپ کی بھانجی کا انتقال ہو گیا؟ کیسر سسنا تو پرسوں بارش لگی تھی نا، اسپتال سے لے آیا، کہہ رہا خالہ کہتے ہیں لے جاؤ گھر. تو 2 بچے بس ان کے لیے دعا کرنا بہت ہوتا تھا. میں کوئی نہیں، اللہ نے چیز ہے نا، اس کو کیسر تھا نا، تو پھر کل 4 بجے صبح فوت ہوئی تھی. کل شام کو دفن کیا، دوسری رات آئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری بہن کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، بہترین نعم البدل عطا فرمائے. جی ہم آپ کے افسوس میں بالکل شامل ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. ایک تو میرے بھائی نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ بھئی درود تنجینہ کے حوالے سے تو کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ شامل نہیں ہیں جو شرکیہ ہوں یا خلاف سنت ہوں، اور وہ ہمارے اکابرین علماء کرام کا بالکل ایک وظیفہ رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد 13 دفعہ پڑھنے کا، تو بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور قربانی دیکھیں، جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا نفل ہے، فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے ایصال ثواب کے لیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل کوئی ضروری نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان صدقہ دے دے. ٹھیک ہے جی، صدقہ دے. اگر کوئی کرتا ہے تو منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. دوسرا تلاوت قرآن کرتے وقت جو ہے وہ جوتے پہن کے کیا تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل کی جا سکتی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی جوتے اتار کے تلاوت کی جائے، لیکن آپ سفر میں یا ایسے موقع پہ ہیں کہیں تو وہ جوتوں کے ساتھ بھی تلاوت قرآن پاک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن سوال پوچھتی ہیں کہ جی وائٹ ونیگر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی، وہ سرکہ ہے اور سرکے کو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو ربنا کے حوالے سے میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ربنا آتینا، تو وہ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ بھائی ربنا آتینا فی الدنیا آپ دیکھ لینا، جس طرح سے الف کے ساتھ ہے نا، عین کے ساتھ نہیں ہے، وہ الف کے ساتھ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے لکھا ہوا ہے. تو پروناؤنسیشن میں جو ہے وہ عین کی آواز نہیں ہونی چاہیے، الف کی آواز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور بیٹے کے رشتے کے لیے جو ہے وہ آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر والا عافیت والا رشتہ عطا فرمائے، اور ہم دعا بھی کریں گے جی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ رحمان ہے اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. دوسرا جو ہے وہ آپ کی بھانجی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، خاندان والوں کو. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کریں گے جی. تو ناظرین اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے نا، وہ تو دنیا کے اندر مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور زندگی ہے، موت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے. اور مسائل کا ہونا، مسائل بھی انسانوں کے ساتھ ہی ہوں گے نا. جہاں دیکھیں یہ جو مسائل ہیں، جو ضرورتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تو من چاہی زندگی تو جنت کے اندر ملے گی نا. جنت کی زندگی جو ہے وہاں پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسائل نہیں، کوئی بیماری نہیں. وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی. تو لہذا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت والی زندگی چاہتے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس دنیا کو ایسے ڈیزائن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رات کو رکھا ہے، دن کو رکھا ہے، سردی کو رکھا ہے، گرمی کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے
صحت کو رکھا ہے, بیماری کو رکھا ہے, فقر و فاقے کو رکھا ہے, خوشحالی کو رکھا ہے, تنگدستی کو, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اب ایک مسلمان کیا ہے, مسلمان ہر لمحہ ہر سچویشن میں اس کا وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے. جب بیماری آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, اور اسی طرح سے جب وہ صحت مل جاتی ہے تو اس صحت کے اندر کیا کرتا ہے, وہ شکر کرتا ہے اور صحت کی نعمت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتا ہے. تو لہذا تو یہ سب چیزیں ہیں ناظرین, تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے. تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک بڑے معزز مہمان ہیں اور جو آل دا وے پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں اور ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ رہیے گا, ان سے بھی گفتگو کریں گے. تو ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے. ویسے عام طور پہ تو میں اکیلے ہی پروگرام کرتا ہوں, جب کوئی اسپیشل گیسٹ آئے, مہمان آئے تو ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو آج الحمدللہ ہمارے لیے اسلام چینل اردو کے لیے, میرے لیے اور ہمارے اس پروگرام کے لیے, آپ سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. اور ہمارے درمیان جو اسٹوڈیو میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں اور قائد اعظم میڈیکل کالج کے اندر جو ہے وہ پرنسپل تھے, وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر لیکچرز دیتے ہیں. اور ان کی وجہ شہرت جو آج کل پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر اور وہاں جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے وہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بہت ہی زیادہ مثبت بات کرتے ہیں. مایوس لوگوں کو, پہلے ان لوگوں کا علاج کرتے تھے جو جسمانی طور پہ بیمار تھے, اب ان لوگوں کا علاج کرتے ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور وقتاً فوقتاً میں بھی ان کی گفتگو سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ, اور آج الحمدللہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آئے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ ہاں لمبا سفر تھا لیکن الحمدللہ ڈائریکٹ فلائٹ تھی. جی ڈائریکٹ فلائٹ. شکر ہے. تو اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ لنڈن کے اندر تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا آج جو ہے اسٹرائک ہے, اور اسٹرائک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, تو اس میں بھی تھوڑا سا لوگ آج بڑے پریشان رہے سارا دن. لیکن دوستوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہنچا دیا ماشاءاللہ, اور مجھے بھی بہت ہی اس بات کا اعزاز ہے اور میں آنر سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ کا چینل جو ہے یہ یہاں اردو بولنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے یہ معلومات بھی دے رہا ہے اور دین کی تعلیم بھی اور اصلاح کی تعلیم. تو میرے لیے بھی آنر ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا جو اسلام چینل ہے اس میں ہم ہر قسم کی شو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسلامی شو ہوتے ہیں, لیکن ہر قسم کی شوز ہیں. کمیونٹیز کے تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا, یا آپ حادثاتی طور پر ایک انٹرنیشنل اسپیکر بن گئے, یا پہلے سے ہی آپ کا رجحان اس طرف تھا اور آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا جیسے یوٹیوب وغیرہ کا؟ نہیں دیکھیے, میں ٹیچر تو ہمیشہ سے ہی تھا نا, کیونکہ میڈیکل کالج میں سرجری پڑھاتا تھا. پھر اس کے علاوہ میں نے 2011 میں میڈیکل ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا تھا. تو جو ہمارے پاکستان کے اندر کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے جو کہ سب سے بڑا پوسٹ گریجویٹ ادارہ ہے, جیسے یہاں کے رائل کالجز ہیں, تو ان کی میں فیکلٹی میں شامل تھا جو کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں. بالکل. تو اس کی وجہ سے میرا جو ایریا میں پڑھاتا تھا وہ سرجری کے علاوہ وہ کوگنیٹو سائیکالوجی, لرننگ اسٹریٹجیز اور انٹریکٹیو لرننگ سکلز اور سافٹ سکلز تھیں. تو وہ پہلے تو میں صرف ڈاکٹروں کو پڑھاتا تھا, پھر جب میں ریٹائر ہوا تو تھوڑا سا وقت زیادہ مل گیا, تو پھر بہت ساری اور جو یونیورسٹیز ہیں ان لوگوں نے بھی مجھے بلانا شروع کر دیا. تو اس طرح پھر, اور دوسرا یہ کہ اب دنیا اتنی گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ کوئی ایک آئیڈیا کسی چھوٹے سے دیہات سے بھی اگر اٹھے تو اس کو پوری دنیا میں پھیلنے میں اگر اس کے اندر کوئی جان ہو تو اس کو دقت نہیں ہوتی. ہاں بالکل. اور دوسرا ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ ماشاءاللہ میں آپ کی اسپیچ سنتا ہوں اور اس کے اندر جو مجھے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کی گفتگو کے اندر آپ دین کو بھی شامل رکھتے ہیں. جیسے یہاں خاص طور پر امریکہ میں, یو کے میں جو انٹرنیشنل جو اسپیکرز ہیں, موٹیویشنل اسپیکر, وہ خالصتاً دنیا کو فوکس کرتے ہیں اور ان کا بس سارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے تمہاری دنیا بہتر ہو جائے, زیادہ پیسہ کیسے کما لو, اور جو ہے اسی میں خوشی ہے, اسی میں راحت ہے. تو یہ اس اعتبار سے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ, اور یہ بحثیت مسلمان ہونے شاید ہماری ذمہ داری بھی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نا ایک سائنسی مزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے, اور جس طریقے سے دنیا کے اندر کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے سے ہم ایک اپنا ورلڈ ویو بناتے ہیں, اسی کے ذریعے دنیا نے ساری ترقی کی ہے. لیکن ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ہمیشہ ضرورت ہے, اور اپنی نئی نسل کو یاد دلانے کی یہ ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنی روٹس کے ساتھ نہیں جڑے ہوں گے, اس وقت تک یہ ایک بناوٹی, یعنی جیسے کاغذ کے پھول کی طرح کا ایک پودا ہوگا. جب تک وہ روٹس کے ساتھ جڑا ہوگا, اس وقت تک وہ اوریجنیلٹی اس کے اندر نہیں ہوگی. ہاں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز تھوڑا سا میں آج آپ سے تھوڑا سا ٹائم کم ملا. ہمارے ہاں جو یو کے, یورپ کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ کافی چیلنجز کا سامنا کرنا ہمیں پڑ رہا ہے, اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے اس وقت جو پچھلے سال کی جو ریسرچ آئی اس کے اندر تقریباً 20% جو ینگسٹرز ہیں جو جیلوں میں ہیں وہ مسلمان بچے ہیں, اور وہ سب اکثر جو ہے ڈرگ کیسز کے اندر ہیں. پھر بچوں کی اپ برنگنگ کے حوالے سے, اور پھر جو اس سوسائٹی کے اندر ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے, تو کئی ایشوز ہیں. تو میں آپ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو بڑا یہاں وائرل ہوا کہ آپ یو کے اور یورپ کے ایسا آپ سے کہہ رہے تھے کہ بچوں کی کیسے, نوجوانوں کی. تو تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہمارے جو خاص طور پہ ہماری خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی, تو اس حوالے سے گفتگو کریں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جب ہمیں اولاد کی نعمت دیتا ہے نا, تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب ہم انسانیت کی بقا کے لیے ایک کون سی نسل اس کو دے کر جا رہے ہیں, اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پچھلے 40-50 سال سے یہ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہ پیسہ ہمیشہ سے ہی اہم تھا, مگر قدر کے طور پر پیسے کی اہمیت کا احساس 40-50 سال میں دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں وہ تمام چیزیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی تھیں, ان کو حاصل کرنے سے آدمی بڑا ہوتا تھا. اب وہ چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں, اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے. اس کی وجہ سے تمام لوگ پیسے کمانے کی دوڑ کے اندر لگ گئے ہیں, جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں اور جس کو ہم ترقی کہتے ہیں. اچھا, اس سارے میں جو بیسک تربیت کا نظام ہے جس کے ذریعے آنے والی نسل کے اندر ویلیوز ٹرانسفر ہوتی ہیں, اس کا فقدان ہے. دیکھیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بدماش سے بدماش آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی اولاد نیک ہو. ہاں بالکل. اس کے باوجود ہوتا تو ہے نا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے. یہاں ہر ایک کے دل میں یہ مانگ ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں, مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ تربیت کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے. جو تربیت کا نظام ہوتا ہے وہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہوتا ہے. اگر خاندان میں پہلے سے کوئی روایات موجود ہیں تو پھر ان روایات کی وجہ سے اس فلو میں بچے کی ایک تربیت ہو جاتی ہے. اور جو اب جدید سائنس نے جو کہ پیرنٹنگ کے اصولوں کو بتایا ہے, اس کے مطابق بچے کی زندگی میں اس کے ڈے 0 سے لے کر ایئر 7 تک کا جو ٹائم ہے یہ سب سے وائٹل ٹائم ہے. جیسے حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر کے بعد اس کو نماز کی تلقین کرو, 10 سال کی عمر میں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ینگ ماں باپ, فرض کریں ایک لڑکے کی 20 سال کی عمر میں شادی کی, اس کی بیگم بھی 20-22 سال کی ہے, اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں وہ اپنے کیریئر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسٹ میں عموماً ماں باپ دونوں کمانے کی دوڑ کے اندر لگے ہوتے ہیں, سروائیو کر سکیں گے. اس میں وہ جو 7 سال کا کرٹیکل ٹائم ہے, اس میں ایکچولی ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اس میں سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن اب پتہ لگا کہ نہیں, سافٹ ویئر نہیں, جو کمپیوٹر کا مدر بورڈ ہوتا ہے نا, وہ مدر بورڈ ڈیولپ ہوتا ہے 0 سے 7 ایئرز تک. تو ہم تو ان عمر میں بچوں کو نرسری بھیجتے ہیں, تو اس عمر کے اندر ہم irreparable لاس کر دیتے ہیں بچے کی پوری تربیت کا. تو ہم بہت عرصے سے یہ بات دوستوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیرنٹنگ کو ایز اے سبجیکٹ کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے, اور اگر فرض کریں تعلیمی نظام کے اندر وہ نہیں موجود, میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی کہتا ہوں, اور آبویسلی وہ تمام ایشین فیملیز جو کہ یہاں رہتی ہیں, تو کم از کم ہمارے جس نوجوان کی شادی ہو جہاں آپ نے اس کے لیے 6 لاکھ کا, جیسے پاکستان میں مشہور ہے, اس کا لہنگا بک کیا ہے, اس کے لیے بیوٹی پارلر بک کیا ہے, تو اس کا کوئی 2 ہفتے کا پیرنٹنگ کا کورس بھی بک کر لیجیے. اور ایسے کورسز اویلیبل ہیں. دیکھیں نا, ایک بچی کو آپ نے ڈاکٹر بنایا یا انجینئر بنایا یا بینکر بنایا, لیکن اس کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جب اللہ پاک اشرف المخلوقات میں سے ایک تحفہ اس کی گود میں دے دے گا تو اس کو اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. صحیح بات. ایک تو یہ تربیت کا پہلو جو ہے اس کا فقدان ہے, اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہماری جو فیملی لائف ہے وہ بہت امپیکٹ کرتی ہے بچے کی تربیت میں. یعنی میاں بیوی کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور اگر کوئی کمبائن فیملی سسٹم ہے تو ساس سسر کے ساتھ اور دیور جٹھانیاں وغیرہ ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. اور یہ بات ہم نے بچی کو تو سکھائی نہیں ہے. بچی کو زیادہ زیادہ ہم نے اگر بہت سمجھا کہ بڑا سگڑ بنانا ہے تو اس کو کوکنگ سکھا دی ہے, اس کو وہ چیزیں سکھا دی ہیں, اس کو یہ تو بتایا نہیں کہ گھر کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہوگی, کھانا تو پکا پکایا مل جائے گا, خان ساما آپ رکھ لیں گے, اس کا ریپلیسمنٹ ہے, اس کا والدین کا کیا ریپلیسمنٹ تو ہو اس سکتا کی ہے؟ باٹم لائن یہی ہے کہ تمام پیرنٹس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ پیرنٹنگ کو ایک شعوری کوشش کے طور پر اپنے کنڈکٹ کے اندر شامل کرنا ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں, یعنی یہاں پہ یہ ہے پاکستان میں بھی ہے کہ جیسے ہم چھوٹی عمر میں 3-4 سال کی عمر میں بچے کو نرسری میں بھیج رہے ہیں, تو کیا بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے؟ میں تو آپ کو نا اصولی بات بتاتا ہوں, وہ تو یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ ایکچولی تعلیم ہے ہی نہیں. جب ہم اس کو اسکول میں بھیجتے ہیں نا تو ہم اس کی میموری کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ 7 سال کی عمر میں بچے کے رویے کا بننا ضروری ہے. اگر تو پیرنٹس کو ہوم سکولنگ آتی ہو جو کہ آئیڈیل ہے, تو بیسٹ یہ ہے کہ بچہ 7 سال تک یہ سیکھے کہ انٹریکشن کیسے کرنا ہے. اس کو آپ باغبانی میں ساتھ لے جائیے, اس کو سوئمنگ میں ساتھ لے جائیے, اس کو مسجد میں ساتھ لے جائیے, قبرستان میں اس کو ساتھ لے جائیے, جو چچی کہیں دور رہتی ہیں ان سے ملوانے کے لیے لے جائیے, دادا دادی سوشل انٹریکشن کیجیے. یہاں پہ جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں بیچارے, ان سے ملوایا جائے. تو 7 سال تک بچے کے اندر جو مزاج کا بننا ہے, جس کو ٹیکنیکلی اب یہ کہیں کہ اس کے اندر جو پیٹرن کا ڈیولپ ہونا ہے, اس کا میموری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو آج کل آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتا ہوں, جہاں بھی جائیں لوگ بچوں کے ہاتھ میں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں, گیمز ہیں, اور وہ بچہ تنگ کر رہا تو فوراً موبائل فون دیتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے؟ وہ میں نے اپنی ایک پیرنٹنگ کی ورک شاپ میں ایک دفعہ ایک فکرہ کہا جس پہ لوگوں نے بہت اعتراض بھی کیا. میں نے یہ کہا کہ اگر یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ بتایا کہ اگر ماں کے پاس ایک چوائس ہے نا کہ بچے کے ہاتھ پہ موبائل رکھ دیا جائے, 7 سال سے کم عمر کے بچے کی بات کر رہا ہوں, یا ایک انگارہ رکھ دیا جائے, تو یہ بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیا جائے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگارہ رکھ دیا جائے, نہیں, وہ تو آپ نے مثال, لیکن میں عرض اس سے کرنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے یہ نا. اس قدر زیادہ خطرناک بات ہے کہ جو اسکرین, جس وقت کوئی شخص خدا نہ خواستہ کوئی ڈرگ جیسے کوئی چرس یا ہیروئن کا ایک کش لگاتا ہے, اور جو کیمیکل اس کی باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کا نام ڈوپامین ہے, جو کہ اس کو ایک پلیجر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک ایڈکشن کی طرف اس کو لے جاتا ہے. اگلی دفعہ اس کو ایک کش سے گزارا نہیں ہوگا, 2 کش ہوں گے, پھر 3 کش ہوں گے, اس طرح ہوگا. ایگزیکٹلی وہی کیمیکل ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے جب ہم لذت کے لیے اسکرین کو یوز کرتے ہیں. اور بچوں کو تو اسکرین ایڈکشن دینے سے ان کے اندر جو نیچر کے ساتھ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور میرا تو, میں بہت پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک بچے کے لیے موبائل اسکرین کی ضرورت ڈیولپ نہ ہو اس وقت تک نہ دیں. اور ضرورت یہ ہے اس کی آن لائن کلاس ہے جو اسکرین کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ پینڈیمک میں تو یہ ایشو کھڑا ہو گیا نا. اس کی ایک بہن رہتی ہے جس سے شام کو ہر روز اس کو بات کرنا ہے جو کسی اور شہر میں رہتی ہے, یعنی کمیونیکیشن کے لیے اور انفارمیشن کے لیے. جب بچے میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے لیے اس کی ضرورت ڈیولپ ہو تو اس کو ضرور دیجئے, لیکن وہ کنٹرولڈ وے میں دیجئے. انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے کو دینا, اور بچہ کیا بڑوں کو بھی, میری عمر کے لوگوں کو بھی دینا, بالکل. بہت خطرناک. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, میاں ہر وقت اس پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر یعنی ہمیں, میں بہت ہی دکھ سے یہ بات بتاتا ہوں, اللہ کرے میری بات بالکل غلط ہو اور میں بالکل جھوٹا ثابت ہوں, کہ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی جنریشن آنے والی ہے جن کو چائلڈہڈ ڈپریشن ہوگی, جن کو سوئسائڈل تھاٹس آئیں گی, جن کے ریلیشن شپ بہت ویک ہوں گے, جو عوام میں, پبلک میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جانا پسند ہی نہیں کریں گے. اور ان کے اندر ایک ایڈورسٹی کوشنٹ, ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت پڑے, چاہے وہ جسمانی ہے, چاہے بیماری ہے, چاہے ایموشنل کوئی سٹریس پڑے, تو اس کو ہینڈل کرنے کی جو ایبلٹی ہے نا, ایڈورسٹی کوشنٹ, وہ ان کا بہت لو ہوگا. اور بہت زیادہ ایب نارمل سیکسول بیہیویئرز ڈیولپ ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو والدین کو فورسی کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, یہ جو آپ نے بھی بات کا, ایک خاتون میرے پاس آئیں, ان کا جی ہم آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, تو میں کلینک, ظاہر میرے کلینک میں آئیں, تو یہ میرا 3 سال کا بچہ ہے, یہ موبائل نہیں چھوڑتا اور یہ سارا دن موبائل دیکھتا رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن آپ کے بچے کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ کہتے جی کیا مطلب؟ میں کہا یہ موبائل کتنے کا ہے؟ کہتی 40,000 کا. میں کہا بچے کا سورس آف انکم کیسے, کہاں سے خریدا ہے؟ کہتی نہیں وہ تو میں نے لے کے دیا.
تو اب یہ دیکھیے وہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے. اب پھر کریں کیا؟ دیکھیں نا, اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خیر آپ نے کہہ دیا, کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا. اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ اب گھر میں ایک ڈسپلن ڈیولپ کیا جائے اور ڈسپلن کو رول ماڈل کیا جائے. بس میں کوئی مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر کے اندر جہاں جیسے اب یو کے گھر ہوتے ہیں, جب داخل ہوتے ہیں تو جہاں آپ اپنی چھتری ٹانگتے ہیں یا اپنی وہ ٹانگتے ہیں, جیکٹ ٹانگتے ہیں, وہاں ایک چھوٹی سی باسکٹ لگا دیجئے کہ سارے فون وہاں رکھ دیجئے. ایک اصول بنا لیجئے کہ 2 گھنٹے ایسا ہو جس میں فون ہاتھ میں نہ ہو, دسترخوان کے کھانا کھاتے وقت ڈائننگ ٹیبل یا دسترخوان کے اوپر کوئی فون لے کر نہیں آئے گا. اچھا ہاں, البتہ والد صاحب کا فون اس لیے آن ہے کہ والد صاحب ڈاکٹر ہیں, تو سب کو پتا ہے, 3 سال کے بچے کو پتا ہے کہ میں فون اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن والد صاحب کو تو ہسپتال سے فون آ سکتا ہے, تو اس ریزن کے لیے یہ فون موجود ہے. تو میں ایسے نا تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں, میرے بچے بڑے بڑے ہیں تو میں نے کافی غلطیاں کی ہیں, لیکن اللہ نے اب مجھے جو گرینڈ چلڈرن دیے نا, ایک پوتی دی ہے, تو میں نے اپنی بہو اور بیٹے کو یہ کہا ہے کہ یہ جتنی باتیں میں لوگوں کو کرتا ہوں اس کو گھر میں رول ماڈل کرنا ہے. اور میری جو پوتی ہے وہ ماشاءاللہ ہے 7 مہینے کی. میرے ساتھ بھی یہی ایشو ہوتا ہے. میرے بچے کہتے ہیں بابا آپ ٹی وی پہ کچھ کہہ رہے تھے, آپ نے ابھی تو یہ نہیں کر رہے. کہتا ہوں بھائی زیادہ گھر میں زیادہ کرنا ہے جی اس کے اوپر. تو ابھی تک اس بچی نے اسکرینس کو صرف اس کو یہ پتا ہے کہ اس سے کبھی کبھی تصویر کھینچی جاتی ہے یا بابا کا فون ہسپتال سے آتا ہے. اچھا, ہم نے ایک کوشش کرتے ہیں, ہم لوگ جب رات کو بیٹھتے ہیں یا دوپہر کو ہم شام کے ٹائم کھانا ساتھ کھاتے ہیں, تو اس وقت میری وائف پوری کوشش کرتی ہے کہ موبائل فون کسی کے ہاتھ میں نہ ہو اور اس کو وہ رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ہم سب نے اس کی کوشش کرنی ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور, عام طور پہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ اور جگہ جگہ میں کالموں میں بھی پڑھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر موٹیویشنل اسپیکر بہت زیادہ ہو گئے. تو اور جتنی اصول ہے, جتنی باتیں کی جائیں گی اتنی باتیں پھیلیں گی, جتنا عمل کیا جائے گا اتنا عمل پھیلے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب اس طرح کے جو بہت سارے لوگ آ گئے ہیں, ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بن رہا ہے. اچھا, میں تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں بالکل نہیں شامل کرتا. مجھے کوئی بھی تعارف کراتا ہے نا تو موٹیویشنل اسپیکر, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جیسے آپ کہیں ٹھنڈی برف, آپ کہیں گیلا پانی, عجیب سی بات ہے نا. موٹیویشنل اسپیکر, تو کیا کوئی نان موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوتا ہے؟ تو جو بندہ بات کرنے والا ہے تو اس کی بات تو ایک مؤثر بات ہی ہونی چاہیے. تو یہ اس سے ایک تحرک تو پیدا ہوتا ہے نا. جی, لیکن میں آپ کو عرض کروں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جیسے اب اتنی باتیں کی ہیں تو میرے میں بھی تحرک پیدا ہوا ہے نا, تو ہمارے ناظرین میں بھی تحرک تو پیدا ہوگا. جی ہاں, لیکن جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ بالکل ہے کہ چونکہ اس کی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوئی جی, اور ایک گیپ تھا خاص طور پہ پاکستان اور اس سارے اردو بولنے زبان کے, تو یہاں انگریزی میں تو پہلے ڈیل کارنگی اور اسٹیفن کووی اور کارپوریٹ ٹرینرز اس طرح کے بہت سے لوگ, لیکن اردو بولنے والے پوری کمیونٹی کے اندر ایک گیپ موجود تھا. تو اس لیے وہ تھوڑا سا شروع ہوا. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اور ایک شعر بھی ہے بڑا مشہور کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرنے سے کام ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی آئے ہیں. کچھ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں بات سننے کے. تو میں تو ہمیشہ جب کوئی دوست کسی, چونکہ میں تو اس طرح کا ایگزیکٹلی لائک آئیے ہماری موٹیویشن کیجئے, مطلب یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو ایک خاص ٹیکنیکل ٹریننگ دیتا ہوں اور ایک خاص, یعنی جیسے دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جی ہاں بالکل, کہ یاد دہانی کراؤ, یاد دہانی کرانا مومنین کو نفع دیتا ہے. وہ تو اچھی بات ہے نا, آپ کوئی بات کریں گے, آپ کی بات سے میرے اندر جذبہ پیدا ہوگا, اس جذبے کے بعد عمل اصل چیز ہے نا. تو عمل کا جو تعلق ہے نا سر, جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 7 سال سے کم ہے, ان کے اندر تبدیلی ماحول میں تبدیلی کر دینے سے کی جا سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سچ بولے, اور ماحول کے اندر آپ سچ کو ایک لویبل ایکسپیرینس, کنٹیکسچول ایکسپیرینس کے طور پر آپ بنا دیں گے تو بچہ سچ بولنے لگ جائے گا. لیکن ایڈلٹ اس طرح سے نہیں سیکھتا. ایڈلٹ کو کہا جائے تم سچ بولو تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیکھے گا. ایڈلٹ صرف ایک صورت میں سیکھتا ہے جب وہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. لہٰذا جو موٹیویشنل ٹاکس ہیں ان کا ایڈلٹس کے سلسلے میں اتنا ہی رول ہے کہ یہ اس کو قائل کریں کہ تم چینج ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, وگرنہ ایز سچ صرف باتوں کے ساتھ لوگوں کے مزاج نہیں تبدیل ہوتے. تو یہ میرا خیال ہے. مزاج کو یعنی فکر کی جو تربیت کی جو اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ تو سب سے پہلے آپ کا گھر ہے, پھر آپ کا خاندان ہے, پھر آپ کا اسکول ہے, استاد ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے شاگرد بہت لکی ہوں گے کہ آپ جیسا ان کو استاد ملا. اور جو ہے آپ نے تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ تھوڑی سی بالکل پروگرام کے بالکل آخر میں ہے, تو 1 منٹ رہ گیا. تو بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ
تشریف لائیں گے، زیادہ وقت ہوگا، ہم زیادہ بات کریں گے، بہت ہمارے ناظرین آپ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو ٹور ہے یہ کامیاب ہوگا، سکسیسفل ہوگا۔ بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی تھوڑی سی گفتگو سے آپ حضرات نے بہت زیادہ سبق حاصل کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ حضرات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔